میرے دوستو، آج ایک اور سچی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کا تعلق محبت سے ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اور محبت میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو انسان کی کیا کیفیت بن جاتی ہے؟ شیری اور فرحات محبت کی دنیا میں دو چمکتے دمکتے نام اور شخصیتیں ہیں۔ شیری کا تعلق بھی ساسانی خسروی خاندان سے تھا، اور وہ ارمن گرجستان کی عیسائی دوشیزہ ہرگز نہ تھی، بلکہ نوشیروان عادل کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شیری نوشیروان عادل کی کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ اس قیاس کو اس امر سے تقویت میسر آتی ہے کہ نوشیروان نے شیری کو ایک ساسانی رئیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالے، لہٰذا شہزادی شیری اس ساسانی رئیس کے گھر میں پرورش پانے لگی تھی۔ شیری ابھی اوائل عمر میں ہی تھی اور اس ساسانی رئیس کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی کہ اس دوران نوشیروان کا پوتا، جس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کا اس ساسانی رئیس کے ہاں کسی نہ کسی طرح آنا جانا شروع ہو گیا، اور یہی سے شہزادی شیری کا عشق پروان چڑھنے لگ جاتا ہے خسرو پرویز کے ساتھ۔ یہ ایک قول ہے، لیکن ایک دوسرے قول کے مطابق کچھ یوں اس عشق کی ابتدا بیان کی جاتی ہے۔ ارمن گرجستان کے مرغزاروں کے کیا کہنے ہیں؟ کرۂ ارض کا یہ حصہ کوہ کاف کے نام سے مشہور ہے، جو پریوں اور پریزادوں کا ملک کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو بحیرہ کپسین اور بحیرہ اسود کے درمیان سینہ تان کر کڑا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ اس قدر سرسبز اور شاداب ہے کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس پہاڑی سلسلے کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ایسی دکھائی دیتی ہیں جسے چاندی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہو۔ قدرت نے درخت کے شاخ اور پتوں کو اس طور تخلیق فرمایا ہے کہ جب باد صبا کے جھونکے ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں تب شاخوں اور پتوں کو جیسے زبان مل جاتی ہے، اور وہ نہ صرف نغمے بکیرنے لگتے ہیں بلکہ مختلف اقسام کے ساز بھی بجانے لگتے ہیں، اور سامعین جھوم اٹھتے ہیں۔ ایک سرسبز درخت کی ایک سرسبز اور شاداب ٹہنی پر ایک تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ تصویر ایرانی فنی مصوری کا منہ بولتا شاہکار تھا۔ یہ تصویر ایک نوجوان کے تر و تازہ چہرے کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے اس تصویر کے مصور نے اپنی تمام تر فنی صلاحیتیں اس تصویر کو بنانے میں صرف کر دی تھی۔ تصویر کے رنگوں کی آمیزش بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ایک خوبصورت دوشیزہ اس درخت کے قریب سے گزری اور حیران رہ گئی۔ وہ درخت کے قریب عالم حیرانی میں محو سوچ رہی تھی کہ یہ کس کی تصویر ہو سکتی ہے۔ یہ دوشیزہ کون تھی؟ یہ وہی دوشیزہ تھی جو اس تصویر کو دیکھنے کے بعد تصویر کے مالک کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے عالم حیرانی میں زیر لب دہرایا کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ اس دوران ایک اور محجبین درخت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی یوں گویا ہوئی، پھر ایک سے ایک بڑھ کر دوشیزہ آتی اور تصویر کو دیکھ کر حیرانی میں مبتلا ہو جاتی۔ اس تصویر کو یہاں دیکھنے کے بعد شہزادی شیری اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جہاں بھی جاتی تو اس تصویر کو پاتی۔ اس تصویر نے حیران کر دیا اور شہزادی کے ہوش و حواس بھی اڑ چکے تھے۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد اس نوجوان کی خوبصورتی نے گویا یوں جادو کر دیا کہ شہزادی شیری اپنا پورا دل اور جان دے بیٹھی۔ تصویر کا پتہ لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو ادھر ادھر دوڑا دیا، لیکن کہیں سے بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ شہزادی شیری کی سہیلیاں شہزادی کے حکم کی تعمیل میں ادھر ادھر پھیل گئی، لیکن خوف و ہراس کی بنا پر خیموں سے زیادہ دور جانے سے گریز کیا، بلکہ خیموں کے ارد گرد ہی ٹولیاں بنا کر قریبی درختوں کی چھاؤں میں ڈیرے لگائے بیٹھ گئی۔ ایسے میں ایک اجنبی شخص پر تمام شہزادیوں کی نظر پڑتی ہے۔ اس اجنبی کے جانب بڑھتی ہوئی شہزادیوں نے اپنے قدم
آگے بڑھا دیے۔ اجنبی تک پہنچتے ہی شہزادی شیری کی ایک بہت ہی قریبی دوست جن کا نام دورائی تھا، اس نے اجنبی سے سوال کیا، تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو اور تم کون ہو؟ اجنبی صورتحال کی نزاکت سے بالکل بھی نہ گھبرایا اور دورائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں یہی سوال تم سے کروں کہ تم کون ہو اور تم نے کیوں مجھے حراست میں لے لیا، جبکہ میں ایک مسافر ہوں اور میں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا ہے۔ کچھ دیر بحث مباحثے کے بعد ان شہزادیوں نے اس اجنبی کو شہزادی کے سامنے پیش کر دیا۔ اجنبی مسافر کی نگاہ جو ہی شہزادی پر پڑی تو وہ اس کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکا اور اس پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ دریافت کیا، کیا آپ ہی شہزادی شیری ہیں؟ شہزادی شیری نے مہذب لہجے میں جواب دیا کہ ہاں، میں ہی شہزادی شیری ہوں۔ شہزادی نے مزید دریافت کیا، کیا آپ مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں؟ اجنبی اب سنبھل چکا تھا اور اپنے حواس پر بھی قابو پا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ شہزادی محترمہ، کون آپ سے واقف نہیں ہے؟ آپ کے حسن و جمال کے چرچے تو ایران تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں جو کچھ سنا تھا آپ کو اس سے بڑھ کر پایا۔ اس اجنبی سے کچھ دیر شہزادی شیری اور اجنبی کے درمیان بحث مباحثہ ہونے کے بعد شہزادی نے اس اجنبی پر اعتبار کرنا شروع کیا اور اپنے خیمے تک لے آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد شہزادی نے اس اجنبی سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں اور آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ سے ایک سوال بھی پوچھیں گے، کیا آپ اس کا بخوبی جواب دیں گے؟ شہزادی شیری نے اس اجنبی شخص کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنے شایان شان جو بھی خدمت بنتی تھی شہزادی شیری نے اس اجنبی کی خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے پوری خاطر مدارت رکھی۔ شہزادی شیری وہ تصویر لے کر آئی اور اس اجنبی کے سامنے پیش کر دی۔ اے اجنبی، ہم نے آپ پر اعتبار کیا، ہم نے آپ کو میزبانی کا ایک موقع فراہم کیا، ہم نے آپ کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ نوجوان نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ایک دیہ میں لہجے میں جواب دیا کہ ہاں شہزادی، میں اس تصویر کو جانتا ہوں کہ یہ کس کی تصویر ہے اور یہ کون ہے، کیونکہ اس تصویر کے مالک کی خوبصورتی شہزادی شیری کو مکمل اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ شہزادی شیری نے اطمینان کا سانس لیا اور اجنبی سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ چونکہ یہ اجنبی آیا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ شہزادی شیری کے سامنے یہ تصویر ہر جگہ آویزہ کر دے، حتیٰ کہ شہزادی شیری خود اس تصویر کے بارے میں مجھ سے پوچھے۔ اس اجنبی نے جواب دیا کہ ایران کے بادشاہ ہرمز کا بیٹا خسرو پرویز کی یہ تصویر ہے۔ خسرو پرویز اپنی حسن اور رعنائی میں کمال رکھتا تھا۔ شہزادی شیری نے جب یہ بات جانی کہ یہ تو کسی ایرانی بادشاہ ہرمز کے بیٹے شہزادہ خسرو پرویز کی تصویر ہے تو شہزادی شیری کو مکمل اطمینان آ گیا۔ شہزادی شیری اب اس خسرو پرویز سے ملنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہونے لگی۔ شہزادی شیری نے شاپور سے دریافت کیا کہ کیا واقعی شہزادہ خسرو پرویز اس قدر ہی خوبصورت ہے جس قدر تصویر میں دکھائی دیتا ہے؟ شاپور نے جواب میں کہا کہ شہزادی محترمہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ شہزادہ خسرو پرویز کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہہ اٹھیں گی کہ وہ اپنی تصویر سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ کچھ دیر مکالمہ ہونے کے بعد شہزادی شیری نے شاپور سے دریافت کیا کہ آپ مجھے کوئی تجویز دے کہ میں ایران کے لیے کیسے جاؤں، وہ تو ہزاروں میل دور ارمن گرجستان میں مقیم ہوں اور وہ ایران میں مقیم ہے۔ شاپور نے شہزادی کا یہ مسئلہ حل کرنے کا منصوبہ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، لہٰذا اس نے شہزادی سے کہا، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا، بالکل جی،
تمہارا مشورہ کیا ہے؟ میں شہزادہ خسرو پرویز سے ملنے کی اس قدر مشتاق ہوں کہ جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہ کروں گی۔ اس اجنبی نے کہا، آپ جانتی ہے کہ آپ کی پھوپھی مہین بانو کے استبل میں ایک برق گھوڑا بھی موجود ہے جس کا نام شبدیز ہے۔ آپ شکار کا بہانہ بنا کر ان سے وہ گھوڑا حاصل کرے اور اپنی سہیلیوں سے منہ چھپا کر موقع پا کر گھوڑے کا رخ ایران کی جانب موڑ دے اور شبدیز کی برق رفتاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران جا پہنچی۔ شہزادی شیری نے اپنی پھوپھی مہین بانو سے کسی نہ کسی طور پہ یہ گھوڑا حاصل کر لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ شکار کرنے کے لیے شبدیز پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی۔ جیسی ہی اپنی سہیلیوں سے وہ منہ چھپا کر موقع پا کر برق رفتار گھوڑے کو رفتار دی تو ایسے میں شبدیز نے بھی اپنی پوری قوت اور برق رفتاری کے ساتھ بھاگنا شروع کیا۔ شہزادی شیری شبدیز پر سوار ایران کی جانب محو سفر تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہوا کے دوش پر سوار اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کے دل میں ہزاروں ارمان مچل رہے تھے۔ وہ شاہی محل کی زینت بننے کے علاوہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ شیری نے دن رات اس برق رفتار گھوڑے شبدیز پر برق رفتاری کے ساتھ سفر کیا۔ کچھ دیر کے لیے اس نے سستانے کے لیے اور اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے قیام کرنے کا سوچا۔ اس لیے ایک چشمے پر شیری کی نگاہ پڑی اور چشمے کے پانی سے غسل کر کے جسم کو آسودگی اور راحت پہنچائی، اور تھوڑی دیر آرام کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ شیری نے چشمے کے قریب ہی شبدیز کو روکا، اسے گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ چشمے کے پانی سے غسل کرنے کے بعد اس کی تھکاوٹ میں کمی واقع ہوئی اور اسے تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ ابھی وہ اپنے بال خشک کر رہی تھی، اس دوران اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک برق رفتار سوار پر پڑی۔ شیری نے اس گھڑ سوار کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا رخ چشمے کی جانب موڑ لیا، لیکن وہ اس سوار کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اگرچہ شیری کو سوار کی اس گستاخی پر تاؤ آیا اور وہ اسے اس کی اس بدتمیزی کی سزا دینے کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اس نے اس کے حسن کے غرور کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سوار کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی نظر سوار کے چہرے پر پڑی جس نے اپنا نصف چہرہ ایک کپڑے میں چھپا رکھا تھا۔ شیری نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ سوار کوئی بدتمیز اور اکڑا دیہاتی ہے، لہٰذا ایسے بدتمیز اور اکڑے بندے کو منہ لگنا درست نہیں۔ ہائے رے قسمت، تیرے کیل نرالے ہوتے ہیں۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے۔ شہزادی شیری اسی بندے کو پہچان نہ سکی جس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ ایران کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ وہ سوار ولی عہد خسرو پرویز تھا جو اپنی جان بچانے کی خاطر ایران سے راہ فرار اختیار کر گیا تھا اور شہزادی شیری سے ملنے کا ارمان اپنے دل میں لیے ارمن گرجستان کی جانب گامزن تھا۔ اگرچہ شیری شہزادی کی تصویر دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس حلیے میں شہزادی کو پہچاننے سے قاصر رہی، جبکہ شہزادے نے تو شیری کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی تھی، لہٰذا وہ شیری کو کیسے پہچان سکتا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے عازم سفر ہونے والے ایک مقام پر باہم اکٹھا ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ اجنبی سے آنکھ چرانے کے بعد دوبارہ اس برق رفتار گھوڑے شبدیز پر بیٹھ کر شیری نے ایران کی طرف سفر رواں رکھا۔ ایران پہنچتے ہی شہزادی شیری کو معلوم ہوا کہ خسرو پرویز اپنے ملک کو چھوڑ کر شہزادی شیری سے ملنے کے لیے ارمن گرجستان روانہ ہوئے۔ شیری کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ ایران آ پہنچی لیکن خسرو پرویز سے ملاقات نہ ہوئی۔ اس نے واپس اپنی برق رفتار گھوڑے شبدیز سے
ارمن گرجستان کا رخ کیا اور واپس ارمن گرجستان کی طرف روانہ ہونے لگی۔ ایسے میں خسرو پرویز بھی ارمن گرجستان پہنچ چکا تھا اور وہاں شہزادی شیری کی پھوپھی مہین بانو سے ملاقات بھی ہو گئی۔ ملاقات کے بعد جب جان پہچان ہو گئی اور شہزادی کی پھوپھی مہین بانو یہ جان چکی کہ خسرو پرویز جو کہ ایران کے بادشاہ ہرمز کا بیٹا شہزادہ خسرو پرویز ہے اور وہ شہزادی سے ملنے کے لیے یہاں آ چکا تھا۔ شہزادہ خسرو پرویز یہ جان کر کہ شہزادی شیری ان سے ملنے کے لیے ایران جا چکی ہے تو خسرو پرویز نے بھی واپس ایران کا رخ کیا۔ ایران پہنچنے کے بعد خسرو پرویز کو ایران بدر کرنے کے لیے باپ نے ٹھان لی، کیونکہ خسرو پرویز کے اپنے والد ہرمز کے ساتھ بنتی نہیں تھی، ان کو معزول کر دیا گیا۔ خسرو پرویز اپنے ماموں جس کا نام بوستامی تھا ان کے ساتھ اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ ان کو وطن سے دربدر کر دیا گیا۔ شہنشاہ کے بیٹے خسرو پرویز اپنی پناہ کی تلاش میں اپنے ماموں کے ساتھ رات دن محو سفر تھے۔ رات بھر کے سفر کی وجہ سے اس کا جسم تکن سے چور تھا۔ اس نے اپنے ماموں بستامی سے رائے مانگی کہ اب کدھر کا رخ کیا جائے، اور اس کا ماموں بستامی بھی اس تشویش میں مبتلا تھا کہ کہاں کا رخ کیا جائے اور کہاں پناہ حاصل کی جائے۔ خوب تکودو اور سفر کرنے کے بعد آخر کار خسرو پرویز اور ان کے ماموں بستام کو ٹھکانہ مل گیا۔ ایک گرجا گھر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ دن گرجا گھر میں رہنے کے بعد بستام کا خیال تھا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ہم یہاں سے روانگی اختیار کریں۔ خسرو پرویز اپنے ماموں بستام کے ساتھ ارمن گرجستان کا رخ کیا۔ ارمن گرجستان پہنچتے ہی انہوں نے شہزادی شیری سے پہلی ملاقات کی، چونکہ اس سے پہلے بھی شہزادہ خسرو پرویز شیری کی پھوپھی مہین بانو سے ملاقات کر چکا تھا۔ کچھ دیر گفتگو ہونے کے بعد جب شہزادی شیری کو معلوم ہوا کہ خسرو پرویز کو ایران سے ملک بدر کر دیا گیا ہے تو انہیں بھی تشویش کا اظہار ہونے لگا اور وہ بھی خدشے میں پڑ گئی۔ تنہائی میں شہزادی پھوپھی نے شہزادی شیری سے کہا کہ اب تو خسرو پرویز شہزادہ نہیں رہا، بلکہ اب تو وہ ایک فرار اور عام سا انسان بن چکا ہے، لہٰذا آپ میری نصیحت پر عمل کر لیں اور شہزادہ خسرو پرویز سے ابھی شادی نہ کیجیے گا، انہیں ایک شرط دیجیے گا، اگر وہ اس شرط پر پورا اترا تب ان سے شادی کرنے کی ٹھان لینا۔ شیری نے خسرو پرویز سے صاف صاف اور دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ جب تک اپنا کھویا ہوا تخت واپس نہیں لے لیتا وہ اسے اپنی ملکہ بنا کر ایران نہیں لے جائے گا، اس وقت تک وہ اس سے کوئی ناطہ نہیں رکھے گی۔ لہٰذا خسرو پرویز نے اپنے ماموں بستام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ماموں جان، میں ایران کا تخت دوبارہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ ملکہ مہین بانو بھی فوجی لحاظ سے اس قدر طاقتور نہیں کہ ہماری کوئی مدد کر سکے، لہٰذا آپ کے پاس تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی تدبیر ہے؟ بستام نے جواب دیا، شہنشاہ کے بیٹے، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عزم۔ آپ تخت و تاج واپس لینے کا عزم تو کرے، یزداں خود ہی کوئی نہ کوئی تدبیر پیدا کر دے گا۔ خسرو پرویز کہنے لگا، ماموں جان، میں تو ہر لمحے تخت و تاج کی واپسی کی فکر میں ڈوبا رہتا ہوں۔ بہرحال خسرو پرویز نے اپنے ماموں اور شہزادی شیری کی پھوپھی مہین بانو کی 1000 فوجی دستے کے ساتھ روم روانہ ہوئے۔ روم پہنچتے ہی روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ خسرو پرویز جو کہ اس وقت ایک معزول شہنشاہ ہے وہ ہمارے ملک روم آ رہے ہیں۔ کیسری روم کو یہ اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ جلاوطن شہنشاہ ایران کے اس کے ملک میں آ رہا ہے۔ اس نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر خسرو پرویز کا والہانہ استقبال کیا۔
خسرو پرویز کی آمد پر خوشی کے شادیانے بجے۔ معزول شہنشاہ ایران کو معزز مہمان قرار دیتے ہوئے اسے بھرپور تعاون اور مدد کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ خسرو پرویز کی خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی اور قیصر روم کے حسن و سلوک کی وجہ سے اس کا احسان مند ہوا۔ صرف یہی احسانات نہیں، ایک بہت ہی بڑا احسان قیصر روم کے بادشاہ نے کیا۔ قیصر روم کی نوجوان بیٹی، اس کا نام مریم تھا، خسرو پرویز پر پڑنے والی اس کی ایک نظر نے ہی اسے گائل کر دیا، اور قیصر روم نے اپنی نوجوان بیٹی کی شادی خسرو پرویز سے کی۔ خسرو پرویز تو چند لمحوں کے لیے اس شادی پر راضی نہیں تھے، کیونکہ اس کے دل میں جو عشق کے شمع جل رہے تھے تو وہ صرف اور صرف شہزادی شیری کے لیے جل رہے تھے۔ ایسے میں ان کے ماموں بستامی کی نصیحت کام کر گئی، اور شہنشاہ خسرو پرویز کو یہ یقین آ گیا کہ تب تک وہ شہزادی شیری حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ ایران کے تخت کو دوبارہ سنبھالتے نہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قیصر روم کا ساتھ دینا ہوگا اور ان کی نوجوان بیٹی مریم سے شادی کرنی ہوگی، بھلے ہی بعد میں مجھے شیری سے ہی شادی کرنی پڑے۔ خسرو پرویز نے قیصر روم کی بیٹی مریم سے شادی کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شہنشاہ خسرو پرویز کے والد ہرمز کو ایران کے ایک بہت ہی لالچی انسان نعمان نے قتل کیا، اور نعمان نے ایران پر اپنا قبضہ جما لیا۔ شہزادہ خسرو پرویز نے قیصر روم سے مشورہ لیا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے شہنشاہ نعمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعمان کی خسرو پرویز کے ساتھ محاذ آرائی ہو گئی اور نعمان کو شکست ملی۔ شہزادہ خسرو پرویز نے قبائلی لشکروں کے ساتھ جنگ کیا اور یوں دوبارہ تخت ایران اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے ساتھ تخت پر ان کی اہلیہ مریم بی بی بھی تخت نشین ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں شہزادی شیری کو پتہ چل گیا کہ خسرو پرویز نے تو قیصر روم کی بیٹی مریم سے شادی کی، تو اسے بہت ہی دکھ اور افسوس ہوا، اور اپنے عشق پر ایک لمحے کے لیے پشیمانی بھی ہوئی۔ ایسے میں خسرو پرویز نے شہزادی شیری کو اپنا پیغام بھیجنے کے لیے شاپور کو، جو کہ ان کا خادم تھا، ارمن گرجستان روانہ کیا۔ ارمن گرجستان کی آمد پر شہزادی شیری نے شاپور کی خوب خاطر مدارت کی۔ واضح رہے کہ شاپور محض شہنشاہ ایران کا ہی مشیر خاص نہ تھا، بلکہ ملکہ شیری نے بھی اسے اپنا خاص رازدار بنا لیا تھا۔ ایسے میں شاپور نے سارا ماجرا ملکہ شیری کے سامنے پیش کیا، اور ملکہ شیری خسرو پرویز سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی اور دوبارہ یوں ہنستے کھیلتے زندگی گزارنے لگی۔ ایسے میں شہزادی شیری نے خسرو پرویز سے مطالبہ کیا کہ میرا اپنا علاقہ ارمن گرجستان اور آپ یہاں ایران کے شہنشاہ ہے، میں اپنے علاقے میں جا کر اپنے علاقے کے لوگوں پر شہنشاہیت کروں گی، اور اپنے لیے آپ کے جیسا ایک شاہی محل وہاں تعمیر کروں گی۔ خسرو پرویز نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی، اور ملکہ شیری کو ارمن گرجستان جانے پر راضی ہو گئے اور ارمن گرجستان روانہ کیا۔ ملکہ شیری نے شاپور سے کہا، میں محض قصر شیری کی تعمیر میں ہی دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا معمار اور کاریگر دستیاب ہو جو کوہ بے ستو سے ایک ایسی نہر کو دے جو قصر شیری کے قریب سے گزرے۔ شاپور نے ملکہ کے خیال کو داد دیتے ہوئے کہا، آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ ارمن گرجستان میں ایران کی طرح ایک ایسے محل کو تعمیر کرنا چاہتی ہیں جس میں ایک دودھ کی نہر بھی ہو، اور وہ بالکل ایران کے جو محل ہے ان کی طرح سجے اور لگے۔ شہزادی شیری نے کہا کہ ہاں، بالکل ویسے ہی۔ شاپور شرماتے ہوئے ایک شرمیلے سے انداز میں گھبراتے ہوئے کہا، ملکہ محترمہ، میں تو محض ایک مصور ہوں اور مصورے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ملکہ شیری نے جواب میں کہا،
لیکن مجھے علم ہے کہ تم ایک مصور کے علاوہ مشیر خاص بھی ہو. اگر تم کوشش کرو تو کسی ایسے کاریگر کو ڈھونڈ سکتے ہو جو ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دے. شاپور بھی اپنی تعریف سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کے اوسان خطا ہوئے. ایک رات وہ سوچ میں پڑے تھے. ایسے میں ان کا خیال ایک ایسے کاریگر کو اپنی سوچ اور خیالات میں محو کیا جس کا نام تھا فرہاد. شاپور نے ملکہ شیری کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ملکہ محترمہ، مجھے چند روز کی مہلت عنایت فرمائے تاکہ میں کوئی ایسا کاریگر ڈھونڈ سکوں جو آپ کے معیار پر پورا اترے اور آپ کے خواب کو بھی بخوبی شرمندہ تعبیر کرے. کچھ دنوں بعد شاپور نے جب ملکہ شیری سے ملاقات کیا تو شاپور نے فرہاد نامی ایک کاریگر کی تعریف ملکہ شیری کے سامنے کر دی. ملکہ شیری کو کسی شک و شبے میں ڈال دیا. پھر اسے شاپور کی بات قابل یقین نہیں لگی کہ ایک معمولی معمار اتنی تعریف کے حامل بھی ہیں. ملکہ محترمہ، میں نے معمار کی تعریف بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کی، بلکہ وہ ایک عظیم معمار اور سنگ تراش بھی ہے. میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اسے جلد ہی آپ کے حضور پیش کروں گا. ملکہ شیری نے اپنا اندیشہ زبان پر لاتے ہوئے کہا کہ میں نے فرہاد کی معماری اور سنگ تراشی کی تعریف کو بے جا تعریف نہیں سمجھا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس قدر عظیم کاریگر کہیں ہمارے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے سے انکار ہی نہ کر دے. شاپور نے ملکہ شیری کی تسلی کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ محترمہ، آپ فکر نہ کریں، میں نے اور فرہاد نے ایک استاد سے تعلیم حاصل کی ہے. ہم دونوں ایک چینی استاد کے شاگرد تھے. اس استاد نے ہم دونوں کی اہلیت، قابلیت اور رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا. شاپور نے فرہاد سے ملاقات کرنے کے بعد فرہاد سے کہا کہ ارمن گرجستان کی ایک شہزادی ہے جس کا نام ہے ملکہ شیری. وہ اپنے لیے ایک ایسے محل تعمیر کرنا چاہتی ہے جس میں دودھ کی نہر بھی شامل ہو. وہ محل ایک ایسا محل ہو جس کی مثال پوری دنیا میں نہ مل سکے. فرہاد نے شاپور سے کہا اگرچہ میں اپنے ضروری کام میں مصروف ہوں، لیکن تم نے ملکہ شیری کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اور آخر کار وہ وقت آن پہنچا جو کہ عشق و محبت کی اس سچی کہانی میں ایک نئی چنگاری سے ایک بھڑکتی ہوئی آگ اٹھے گی. شاپور نے فرہاد کی ملاقات ملکہ شیری سے کی. ملکہ شیری کے سامنے فرہاد کو پیش کر دیا گیا. فرہاد کی پہلی ہی نظر جیسے ہی شیری پہ پڑی تو فرہاد ایک اعلیٰ معمار ہونے کی حیثیت سے، ایک لاجواب معمار ہونے کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی طرح ایک عاشق بن کر، ایک دل سوز عشق و محبت میں فریفتہ ہو کر ملکہ شیری کو دل دے بیٹھا. ملکہ شیری نے فرہاد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اچھا یہ ہے وہ فنکار جس کی تعریف میں شاپور تم نے زمین و آسمان ایک کر دیے تھے. شاپور نے حد ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ ملکہ حضور، میں نے تعریف کرنے میں دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا. فرہاد آپ کے معیار پر پورا اترے گا. ملکہ شیری نے استفسار کیا کہ شاپور، اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تمہارے دوست کے ساتھ قصر شیری کے بارے میں کچھ بات چیت کروں. اس دوران فرہاد اپنی حالت پر کنٹرول کر چکا تھا، لہٰذا وہ شاپور کے جواب دینے سے قبل ہی براہ راست ملکہ شیری سے مخاطب ہوا. کوہ کاف کی فرمان روا، آپ اس موضوع پر کھل کر بات کر سکتی ہے، لیکن پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے ذہن میں قصر شیری کا کیا تصور ہے. ملکہ شیری نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس بارے میں شاپور کو بتا چکی ہوں، اب تمہیں بھی اس بارے میں آگاہ کر دیتی ہوں. لہٰذا ملکہ شیری نے قصر شیری کے اپنے تصور کو اپنے الفاظ میں ڈالتے ہوئے اس کی مکمل تفصیل بیان کی. فرہاد انتہائی انہماک کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا. ملکہ شیری نے اپنا تصور بیان کرنے کے بعد فرہاد سے سوال کیا کہ سنگ تراش میرے اس تصور کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ فرہاد نے جواب دیا، فرمان روا ملکہ شیری کا خواب کوہ کاف کے حسن سے بھی حسین ہے، لیکن میں حد ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ گزارش کروں گا، اگر اس میں کسی قدر ترمیم کر دی جائے تو اس کے حسن میں مزید نکھار پیدا ہو سکتا ہے.
شیری ایک طاقتور ریاست کی ملکہ اور اپنی ریاست کی فرمان روا تھی۔ اس نے مدائن کے محلات کا بھی مشاہدہ کیا تھا، لہٰذا فرات کی بات اسے کسی قدر ناگوار گزری۔ لہٰذا اس نے ناگواری کے ساتھ احساس کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ شاپور کا دوست کس ترمیم کی بات کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحے میں فرہاد نے ملکہ شیری کے تصوراتی محل میں ایسی ترامیم پیش کی کہ ملکہ شیری اور شاپور دونوں حیران رہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب قصر شیری تعمیر ہوا، اب یہی سے فرہاد اور ملکہ شیری کے عشق کے میدان میں بھی چرچے ہونے لگتے ہیں۔ میدان عشق سج گیا۔ قصر شیری اپنے محل کو دیکھ کر فرہاد کے عشق و محبت میں پوری طرح جلوہ افروز ہو گئی۔ اپنا دل دے بیٹھی فرہاد کے اس کاریگری کو دیکھ کر، فرہاد تم قصر شیری کو حقیقت کے روپ میں ڈالنے کا آغاز کر دو۔ میرا پورا خزانہ اسی محل کی تعمیر کے لیے وقف ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ تم اس محل کی تعمیر میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤ گے۔ دونوں عشق و محبت کے آخری حدود میں تھے، کیوں کر شہزادہ خسرو پرویز ملکہ شیری کے خواب دیکھنے کے لیے تخت ایرانی کے لیے پرتو ہو گیا۔ فرہاد نے قصر شیری کو تعمیر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخر کار قصر شیری تعمیر ہو گیا۔ قصر شیری کی یہ محل تعمیر ہونے کے بعد فرہاد نے پوری طرح دیوانگی کا عالم اختیار کر رکھا تھا، حتیٰ کہ یہ عشق و محبت کی داستان اتنی زیادہ پروان چڑھ گئی، فرہاد نے اپنے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن محبت بری نگاہوں سے شیری پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتا رہا۔ شیری نے فرہاد کو گمسم دیکھتے ہوئے ایک بیش قیمت ہار نکالا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر فرہاد کے پاس جا پہنچی اور بیش قیمت ہار اسے تما دیا۔ فرہاد نے شیری سے ہار لے لیا اور جب ملکہ دوبارہ اپنے تخت پر جلوہ گر ہوئی تو اس نے وہی ہار ملکہ شیری کو واپس کرتے ہوئے کہا، فرمان روا ارمن گرجستان ملکہ شیری، یہ ہار تیرے پاس ہی اچھا لگتا ہے، لہٰذا یہ تجھے ہی مبارک ہو۔ مجھ غریب کے لیے تو تیرا دیدار ہی سب سے بڑھ کر انعام ہے، جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف سے شہزادی شیری کو فرہاد کے عشق کا اندازہ ہونے لگا اور عشق کا یہ راز کھل گیا۔ شہزادی شیری نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے فرہاد کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر فرہاد دوبارہ اس علاقے میں کبھی لوٹ کر آئے تو اسے پتھروں کا نشانہ بنایا جائے گا، اور فرہاد کو شہر سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ عشق و محبت کے یہ چرچے ملکہ شیری اور فرہاد کے درمیان یوں مشہور ہونے لگے کہ ایران کے محلات سے جا ٹکرا گئے۔ ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو جب یہ علم ہوا کہ شہزادی شیری کسی معمولی کاریگر کے عشق میں اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے، تو شہزادہ اور شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے ملکہ شیری کے نام خط لکھ دیا۔ خط کچھ یوں انداز سے تھا، دیوی حسن تاجدار ارمو گرجستان، میری پیاری ملکہ شیری، میں تیری راہ میں آنکھیں بچائے بیٹا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری آنکھیں پتھر ہو چکی ہے۔ شیری، تو حقیقت میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور تیری باتیں بھی مٹھاس بھری ہے۔ ایک عرصہ گزرا جب ایک چشمے پر میری نگاہ تجھ پر پڑی تھی، وہ اور زمانے کا ذکر ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے، اب آپ میری بیوی ہے، کسی اور کے عشق میں پڑنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہارا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ یہ خط پا کر ملکہ شیری کا دل شہزادہ خسرو پرویز سے بھر گیا اور شہزادی شیری نے فرہاد سے ملنے کی ٹھان لی۔ فرہاد ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں رہتا تھا، دن بھر اپنے منہ سے شیری شیری کے نعرے بلند بانگ نعروں سے کیا کرتے تھے۔ ملکہ شیری جب فرہاد سے ملاقات کرنے کے لیے اس دامن کے کوہ میں پہنچی جس کے ایک غار میں فرہاد رہتا تھا، فرہاد کو جب یہ علم ہوا کہ شہزادی شیری غار کے دہانے پر کڑی میرا انتظار کر رہی ہے تو فرہاد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور فرہاد نے فوراً باہر نکل کر شہزادی شیری کے سامنے
घुटने टेक कर उनसे महवे गुफ्तगू होने लगे। शहजादी शेरी और फरहाद हफ्ते में 2-3 दिन यूं मुलाकातों का सिलसिला लगाए रखे हुए थे। शहजादा खुसरो परवेज़ ने खुशामदियों और चापलूसों से काम लगाने का सोचा। हुक्मरान हमेशा चापलूसों और खुशामदियों के नरगे में ही रहते हैं। उनके दरबार में एक और राजदान था जो कि शाहपुर का करीबी दोस्त भी था। उस खुशामदी का नाम मल्ला की था। उसको उर्मन गर्जिस्तान रवाना किया ताकि मालूम कर सके कि क्या वाकई मलका शेरी फरहाद के इश्क में पूरी तरह नहला चुकी है। उस मल्ला की चापलूस ने भिखारी का रूप धार कर उर्मन गर्जिस्तान में शहजादी शेरी के बारे में पूछताछ शुरू की। खोज लगाने के बाद उसे मालूम पड़ा कि शहजादी हर तीसरे दिन फरहाद से मिलने के लिए उस पहाड़ी के नीचे एक गार है वहाँ जाती है और फरहाद से मुलाकात करती है और वो दोनों इश्क व मोहब्बत की गुफ्तगू करते हैं। जब उन्होंने ये खोज लगाई और उन्हें मालूम पड़ा तो वो वापस ईरान की तरफ चला गया। ईरान पहुंचने के बाद जब शहनशाह ईरान खुसरो परवेज़ को यह सारा माजरा सुनाया तो वो गुस्से से बिपरा हुआ और अपनी फ़ौज रवाना करके फरहाद को पकड़ने की ठान ली। फरहाद को हिरासत में लेने के बाद शहनशाह ईरान के सामने पेश कर दिया। शहनशाह ईरान ने फरहाद से दरियाफ्त किया कि आप शेरी को छोड़ने के लिए क्या कीमत लगाएंगे। फरहाद ने कहा, शेरी को छोड़ने के लिए शहनशाह ईरान आप क्या कीमत लगाएंगे, शेरी को आप छोड़ दे। इस सवाल के जवाब पर शहजादा ईरान और शहनशाह ईरान पूरी तरह गुस्से में बिपरा हुआ था और उसने फरहाद को मारने की ठान ली। इसी असना में उनके एक और राजदार जिनका नाम शाहपुर है, जो कि इस पूरी दास्तान में मुकम्मल तरीके से पेश हैं, उन्होंने कहा कि शहजादा और शहनशाह, अब आप शहजादे नहीं, अब आप शहनशाह ईरान है। आपके साथ ये ज़ेब नहीं देता कि आप किसी मामूली से मेमार को कत्ल कर दे अपने इश्क व मोहब्बत के सिलसिले में। फरहाद को यूं खुला छोड़ दे और वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा और शहजादी शेरी को भूल जाएगा। ये तजवीज़ शहनशाह ईरान को पसंद आए और उसने फरहाद को छोड़ दिया। फरहाद वापस आकर अपने उस पहाड़ के दमन में जो एक गार था वहाँ पे बैठकर मलका शेरी के गुन गाने लगा। ऐसे में शहनशाह ईरान को भी चैन न पड़ता था और शहजादी शेरी वो भी पूरी तरह से खुसरो परवेज़ से बोर हो चुकी थी और वो अपना सब कुछ फरहाद पर लुटाने के लिए बेताब और बेकरार फरहाद के इश्क व मोहब्बत में पूरी तरह नहल चुकी थी। ऐसे में शहनशाह ईरान ने एक तरकीब सूझी और उसने पूरी रियाया के सामने एक खिताब कि फरहाद को मारने का कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे शहनशाह ईरान पर कोई इल्ज़ाम न आने पाए। ऐसे में एक बूढ़ी औरत शहनशाह ईरान के सामने हाजिर हुई और कहा, जनाब आली, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप मुझे ये काम सौंप देंगे तो मैं इस फरहाद का किस्सा तमाम करूँगी। शहनशाह ईरान ने कहा, बहुत खूब, आप जो चाहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप मेरे लिए एक मज़ेदार से हलवे का बंदोबस्त कर दीजिए और मुझे फ़ौरन उर्मन गर्जिस्तान रवाना कीजिए। शाहपुर ने सारी जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उस बूढ़ी के वो दूर कर दिए और मीठा सा हलवा बनाकर उसे उर्मन गर्जिस्तान रवाना किया। उर्मन गर्जिस्तान पहुंचते ही उस बूढ़ी ने खोज लगाना शुरू किया कि जिस गार में फरहाद रहते हैं उस गार का पता लगाया जाए। कुछ देर तक वदू करने के बाद उन्हें वो राह मिल गई जिस राह से वो आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाली ये दास्तान ख़त्म करके जा रही थी। जब वो फरहाद के सामने उस गार के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गई तो उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। फरहाद, जो कि शेरी के इश्क व मोहब्बत में दीवाना हो चुका था, इस दीवानगी के आलम में उस बूढ़ी के मुंह से जब शेरी का लफ्ज़ सुना तो फ़ौरन गार से बाहर निकल आया और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा कि मेरी माँ,
کیا ہوا ہے جو آپ اتنے چیخ و پکار کے ساتھ شیری کا لاگ الاپ رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا تم تو اس پہاڑوں کے درمیان اور اس غار میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہو، انتہائی آرام کے ساتھ۔ ادھر ملکہ شیری آپ کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ ملکہ شیری نے جان دے دی اور خودکشی کر لی۔ یہ بات سنتے ہی فرہاد کے ہاتھ میں جو تیشہ ہوتا تھا، جس تیشے سے فرہاد نے دودھ کی نہر بہا دی تھی، اس تیشے سے بہت ہی زور کے ساتھ اپنے ماتھے کو دے مارا۔ ماتھے کو دے مارنے کے بعد ان کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور یوں یہ عظیم کاریگر اور عشق و محبت کا یہ عالیشان عاشق اپنے خون کی تاب نہ لا سکا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس ساری صورتحال سے شیری بالکل ناواقف تھی۔ جب شیری کو یہ خبر پہنچی تو جیسے شیری کے گھر میں اور شیری کی زندگی میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ جب اس نے یہ سنا کہ فرہاد نے اس کے عشق و محبت میں اپنی جان دے دی تو یہاں شیری کا عشق بھی پروان چڑھتا گیا اور عشق انتہا کے درجے پہنچ چکا تھا۔ محبت کی یہ آخری انتہا تھی۔ جب شیری کو یہ خیال آیا کہ فرہاد جو کہ ایک معمولی کاریگر تھا اور میرے عشق و محبت کو اتنی عزت تھی کہ میرے مرنے کی جھوٹی خبر سن کر فرہاد نے اپنی جان دے دی، تو مجھے تو فرہاد کی موت کی سچی خبر ملی ہے، مجھے تو لازماً جان دینا ہوگی۔ اور یوں ملکہ شیری نے بھی جان دے دی اور خودکشی کر لی۔ اور یوں عشق و محبت کی یہ سچی داستان اور یہ کہانی پایا تکمیل تک پہنچی۔ میرے دوستو، یہ ایک سچی کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی کہانی، ایک نئی تاریخ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔